جی ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا پروگرام صبح ہدایت اور میں اور علی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک کو میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کی مناسبت سے جو وظیفے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ وظیفہ تو نہیں، ظاہر ہے کوئی ورد وغیرہ ہیں جو ہم عام حالات میں بھی کر سکتے ہیں، وضو بغیر وضو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ سکتے ہیں، جس سے ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ اور برکتیں ڈالتا ہے۔ اور جو ہمارے چونکہ ہم گناہ گار انسان ہیں اور ہمارے گناہوں کی جو شدت ہے وہ ہر آنے والے روز میں بڑھ جاتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہم لیتے رہیں، اس سے مغفرت طلب کرتے رہیں تو زندگی میں بہت بہترین تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق بھی عطا فرماتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں میں کمی کر سکیں۔ آج بات کریں گے ہم سب سے پہلے آپ کو نام جو میں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت نام ہے، یا غفارو، جس کا مطلب ہے اے بڑے بخشنے والے۔ اس کی یا غفارو سے جیسا کہ پڑھنے سے ہی دل کو ایک سکون ملتا ہے کہ اب ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما سکتا ہے، اور اس کی یہ جو صفت ہے کہ وہ بہت بڑا بخش دینے والا ہے، ہمیں ایک احساس دلاتا ہے کہ ابھی ٹائم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ جو شخص نماز کے بعد، نماز عصر کے بعد آپ کو صرف کیا کرنا ہے کہ یا غفار اغفر لی، یا غفار اغفر لی پڑھنا ہے نماز عصر کے بعد صرف ایک دفعہ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو یہ پڑھتا ہے یا غفار اغفر لی، اس کو بخشے ہوئے لوگوں میں جو ہے کے زمرہ میں شامل کر لے گا۔ نماز جمعہ آج ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ کو اس کی مناسبت سے بتاتی چلوں کہ جمعہ کے بعد جو بھی 100 مرتبہ یا غفارو کا ورد کرے گا، 100 مرتبہ یا غفارو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول لوگوں میں شامل کرے گا، تنگی ختم ہوگی اور بے حساب رزق ملے گا۔ اگر یہ اسم یا غفار اغفر لی ذنوبی کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے اور بھی مزید فوائد جو ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ کسی کو جائز کام کرنے کے لیے راضی کرنا مقصود ہو تو ظہر کی نماز کے بعد اس مبارک کو 3000 مرتبہ پڑھ کر جو ہے آپ دعا کریں۔ یا غفارو بہت پیارا اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور آپ کے دل میں ایک عجیب سی جو ہے وہ کیفیت طاری کر دیتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما سکتا ہے ہمارے تمام گناہوں کے لیے۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ حاضر ہو جانا چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کی روزی تنگ ہو جائے، یا پریشانی دامن گیر ہو، یا کوئی مصیبت پیش آ جائے، یا اولاد کی تمنا ہو، یا مال و متاع میں اضافہ چاہتا ہو، تو وہ پہلے خلوص دل سے توبہ کرے اور یا غفور، یا غفار اور یا عفو کثرت سے کم از کم 313 مرتبہ پڑھا کرے تو انشاءاللہ جو حاجت ہے وہ پوری ہوگی۔ آپ کو دوبارہ بتاؤں کہ یا عفو کیا پڑھنا ہے آپ کو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یا غفورو، یا غفارو اور یا عفو، یہ 3 جو لفظ ہیں ان کو 313 مرتبہ جو ہے آپ پڑھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ضروری نہیں کہ گن کر پڑھیں اس کو، آپ بغیر گنے بھی جو ہے کثرت سے اگر ان تینوں ناموں کا ورد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہوگی، آپ کی جو بھی روزی میں تنگی ہے یا پریشانی، کوئی دامن گیر ہے، یا کوئی مصیبت پیش آ رہی ہے، اولاد کی تمنا ہے، یا مال و متاع میں اضافہ چاہتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے خلوص سے دل سے سب سے پہلے توبہ کیجیے، اور پھر اس کے بعد یہ تینوں لفظ جو ہیں یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ یا قہارو، یا قہارو کا مطلب ہے اے غلبہ پانے والے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر چیز پر غالب ہے، اور اس کا بکثرت ورد کرنے سے دنیا کی محبت جو ہے وہ آپ کے دل میں بالکل ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کی بے چینی دل میں پائی جاتی ہے، یا کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف ہے، تو آپ یہ جو اسم ہے اس کو پانی پر پھونک کر پئیں، انشاءاللہ آپ کے دل میں جو بے چینی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ دینی اور دنیاوی مشکلات دور کرنے کے لیے اس کا روزانہ 100 مرتبہ ورد کرنا جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ آپ خود فرق محسوس کریں گے کچھ دنوں میں کہ اللہ کے اس پاک اور بابرکت نام سے، کیونکہ وہ غلبہ پاتا ہے، ہر چیز پر غالب ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے تمام آپ کی دینی اور دنیاوی امور جو ہیں ان میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ یا وہابو، اے بہت عطا کرنے والے، اس کا مطلب ہے یا وہابو اے بہت عطا کرنے والے، اور جو فکر و فاقہ میں مبتلا ہو تو یا وہابو کا بکثرت ورد کرے،
اور یوں کریں کہ آپ چاشت کی نماز کے آخری سجدہ میں اگر 40 مرتبہ 21 دن تک یہ پڑھیں گے تو آپ کے تمام جو مالی مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی. اس کے علاوہ اس کو بکثرت پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ کا نام آپ جس طرح بھی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کی زندگی میں برکت پیدا کرے گا, آپ کے دل میں اللہ رسول کی محبت پیدا ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کو گناہوں سے بھی دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے گا. وہ لوگ جو اپنا گھر خود چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا ذاتی گھر ہو, وہ بھی اگر یا وہابو کا ورد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ ان کے لیے جو گھر ہے وہ ان کو اپنا گھر جو ہے وہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنا گھر خود بنا سکیں. تو ناظرین یہ تو تھے کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور بابرکت نام. انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ کو مزید نام ہوں گے جن کے بارے میں بتاؤں گی, ان کے پڑھنے سے کیا فائدے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں. ان کو آپ اس کے علاوہ وظائف کے طور پہ پڑھنے کے علاوہ بھی آپ سے دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو بکثرت پڑھتے رہیے. چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, کھاتے پیتے, ڈرائیو کرتے, کام کرتے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. اس سے آپ اپنی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کو نازل ہوتا ہوا محسوس کریں گے. تو اب چلتے ہیں ہم عالمی جائزہ کی طرف, اور عالمی جائزہ میں جو ہیں علی بھائی یقین ہمارے لیے کچھ مزید گہری انفارمیشنز جو ہیں وہ لے کر آئے ہوں گے, اور بہت ہی ہمارا دلچسپ سیگمنٹ ہے. تو چلتے ہیں علی بھائی کی طرف, دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں. عالمی جائزہ کا بالکل ٹائم ہے, مگر عالمی جائزہ جو ہے ابھی ہم تھوڑی دیر میں شروع کریں گے, کیونکہ جو ہمارے آن لائن گیسٹ ہیں وہ نماز جمعہ کے بعد اویلیبل ہوں گے. تو بہرحال جنت البقیع کے حوالے سے, انعام کے حوالے سے بات ہوگی. تو ابھی ہم جو ہے وہ لائیو کالز بھی کھول رہے ہیں اور آپ کو بھی شامل کر رہے ہیں کہ آپ بھی پروگرام میں شامل ہو جائیں. تو جیسے ہی ہمارا رابطہ ہمارے آن لائن گیسٹ سے ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اوپر جو تفصیل کل سے ہماری چل رہی ہے, جو کہ کل تمہیدی گفتگو ہوئی تھی, تو اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے تو وہ اس کے اوپر گفتگو ان کے ساتھ کریں گے. تو ہماری کل جو بات ہوئی تھی وہ ہماری بات ہو رہی تھی کہ ہم اپنی بات کمپلیٹ نہیں کر پائے تھے. کچھ سوالات تھے جو میں نے آپ سے پوچھے تھے, اور پھر ہم اس پہ درمیان میں ہماری بات کالرز ہوتے ہیں اور ٹائم ہمارے پاس جو ہے وہ کم ہوتا ہے. تو میں نے آپ سے کل یہ بات پوچھی تھی کہ اس سے پہلے کے حالات کیا تھے آل سعود کے آنے سے پہلے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جو ہم نے روزوں کی تصویریں کل ناظرین کو دکھائیں, جو کہ پہلے تمام جنت البقیع اپنی اصل شکل میں موجود تھا, تو وہ اس چیز کی غمازی کر رہی ہیں. بلکہ بعض تصویریں کہتے ہیں نا, تصویریں بولتی ہیں, بالکل آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی, تو تصویر خود بول دیتی ہے کہ پہلے کیا حالات تھے. یقیناً جب وہ شاد و آباد تھا, وہاں پر تعمیرات تھیں ساری اور وہ سب روزے تھے, تو اس کے معنی وہاں پر ایک خوبصورت کلچر تھا جس میں کہ شیعہ و سنی سارے مل کے, چونکہ یہ شخصیتیں ان فرقوں سے بالاتر تر ہیں. مطلب اگر کوئی شخص رسول اللہ کو مانتا ہے, اپنے کو ان کا امتی کہتا ہے, مسلمان کہتا ہے, تو چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو یا کوئی بھی ہو, تو ظاہری بات ہے اس کے نزدیک وہ محترم ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں, اس میں بعض شخصیات کے اندر ڈویژن نہیں ہے. اسی طرح جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت ہے, چاہے شیعہ ہوں یا سنی ہوں, وہ دونوں جو ہے وہ ان کی شخصیت کو بہت ہی محترم اور اعلیٰ و عرفہ جانتے ہیں. بعض میں جب یہ نظریات تکفیریت کے پھیلائے گئے تو یہ کہ لوگوں کو دور کیا گیا, کیونکہ اب جب بچپن سے ایک آدمی ایسے ماحول میں آنکھ کھولے گا جہاں پر ان کے فضائل کا بیان ہی نہیں ہوگا, ان کی فضیلت پہ بات ہی نہیں ہوگی, اور بچہ اگر کہیں سے سن کر آ جائے تو اس سے کہا جائے گا کہ نہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے, ایمان خراب ہو جائے گا. تو پھر ایک نسل ایسی پروان چڑھتی ہے جن کو بہرحال میں ہی نہیں کہہ سکتا کہ دشمن ہیں, بعض لوگ دشمن نہیں ہوتے, مگر ان میں بعض لوگوں کو معلوم بھی کچھ نہیں ہوتا. مگر جو اس سے پہلے کے حالات آپ نالج کی کمی ہوتی, بالکل, مگر جو اس سے پہلے کے آپ نے حالات کہے تو بالکل ایسے ہی تھا جیسے کہ ابھی گزشتہ 2 دہائیوں سے پہلے پاکستان کے اندر ایک خوبصورت ماحول تھا کہ اگر محرم آتے تھے اور جلوس نکلتا تھا تو اس میں برادران اہل سنت کی سبیلیں ہوتی تھیں. بعض علاقوں میں آج بھی باقی ہے یہ کلچر کہ اگر وہ ماتم نہیں کرتے تھے تو ابھی بھی بہت جگہوں پر ہوتا ہے, پانی پلاتے تھے, تبرک بانٹتے تھے, سمجھے نا, نوحوں کے کیسٹس لگائے ہوئے ہوتے تھے رات بھر, اور خصوصاً عاشورہ کے دن اہتمام کرتے تھے کہ امام حسین اسلام کے نام پہ نظر کھلائی جاتی ہے, آج بھی کھلاتے ہیں. تو یہ سارے اہتمام ہوتے تھے. تو یہ ایک بہت خوبصورت کلچر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس ٹائپ کا کلچر تھا وہاں. پھر آل سعود جب سے آئے, ان کو جب سے استعمار نے بٹھایا اور یہ جب بیٹھے تو پھر انہوں نے اپنے بیرونی آقاؤں کے کہنے کے اوپر, اور ظاہری بات ہے یہ خود شجرہ ملونہ سے ان کا تعلق ہے, کیونکہ ایک ایسا عام شخص جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر پہ بلڈوزر نہیں پھیر سکتا جب تک کہ وہ ملون نہ ہو, خود اس کی پیدائش نجس نہ ہو, تو جب تک وہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا.
تو انہوں نے جو کیا تو یقیناً ان کا بھی تعلق شجرہ ملونہ سے ہے، شجرہ خبیثہ سے ہے. تو انہوں نے یہ ایسا کیا اور کام کرنا انہوں نے شروع کیا. تو اس زمانے میں نے عرض کی تھی کہ میڈیا نہیں تھا، اس زمانے میں اتنا جدید سسٹم نہیں تھا کہ ایک دم جو ہے وہ خبر پھیلتی. انہوں نے اس کو گرا دیا. اس کے بعد جب جیسے احتجاج پوری دنیا سے شروع ہوا تو یہ ڈر گئے. پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم تک نہیں آئے، ورنہ ان کا پلان تھا کہ ساتھ میں اس کو بھی ڈیمالش کر دیں، ختم کر دیں. مگر انہوں نے دیکھا کہ ہمارے چہرے سے نقاب اتر جائے گی اسلام کی، تو ہم اس کو جو ہے وہ اپنے نجدی افکار کا نام دے کر کہ جی ہمارے کیا ہماری فقہ میں قبر کا جو ہے وہ زمین سے ابھرا ہوا ہونا ثابت نہیں، اس لیے ہم نے مٹایا ہے. تو انہوں نے اس پر اتنے ہی پہ اکتفا کر کے رک گئے. جی پہلے کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب علی مفتی صاحب، میں محمد اسکول نمبر سے بول رہا ہوں. جناب علی، جناب علی، جناب آپ کو اور جنابہ کو بھی ادب کے ساتھ میں سلام پیش کرتا ہوں. اور آپ لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں اور کال وغیرہ بھی سنے ہیں، تو بڑا مزہ آیا جناب. جزاک اللہ. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور کلمے سے پیار کرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ نبی کہاں رہتے ہیں اور نبی کیا ہے. کیونکہ جس کو انگریزی نہیں آتی وہ خبر انگریزی کی پڑھتے ہیں، ان کو انگریزی آ جاتی ہے. تو جس کو نبی کا پتہ نہیں چلتا وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا کلمہ پڑھتے رہے تو ان کو نبی کا پتہ چل جائے گا. تو جب نبی کا پتہ چل جائے گا تو اہل بیت آٹومیٹکلی مائنڈ میں آ جائیں گے اور ان سے پیار کرنا بھی آ جائے گا. جب تک ہم لوگ پیار نہیں کریں گے کوئی عبادت ہماری کام نہیں آ سکتی، کیونکہ پیار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے رسول سے ہر چیز حاصل کی جا سکتی ہے. کو جس کے دل کے اندر پیار نہیں اس کے دل کے اندر شیطان ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دل کو پاک صاف رکھو اور نبی کی محبت سے سرشار کرو اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ پیار کے ذریعے سے. جس کا یہ دل پتھر ہو انسان ہے، ہر انسان کو قرآن پڑھنا چاہیے اور قرآن پڑھ کر اپنے آپ کے اوپر لاگو کرنا چاہیے کہ مجھ میں کیا غلطی ہے اور میں غلطی کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں. یہ بجائے محبت کے، بغیر محبت کے اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کیا جاتا. تو میری دعا ہے کہ مسلمانوں جاگو اور یہ اپنے نبی کو ڈھونڈو جس طرح بچہ ماں کو ڈھونڈتا ہے. جناب اسی کے ساتھ جانے چاہتا ہوں. جناب کا شکریہ اور جنابہ کا بھی شکریہ اور سب کو ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. جی ایک اور کال شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹیا. مفتی صاحب آپ کو بھی بہت بہت سلام. آپ کو سلام. اسی انہضام کے سلسلے میں یہ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان جن لوگوں نے یہ اہل بیت کی قبروں کو مسمار کیا، مقبروں کو مسمار کیا، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ رسول پاک کے پہلو کو کیوں اب تک داغدار بنائے ہوئے ہیں؟ وہ کیوں وہاں پہ جو پہلو جو ہے ان کا داغدار ہو رہا ہے ابھی تک، اس کو کیوں نہیں انہوں نے ہٹایا؟ بس میں یہی کہنا چاہ رہا تھا. جی تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور بہرحال ایک جیسے کل قبلہ نے کہا کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو کہ اس وقت ان کے کفریہ اور مشکوک عقائد جس کو اسلام کا نام دیتے ہیں، حالانکہ اسلام نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کفار مکہ کی اولادیں ہیں. اور جب وہ مولا علی کی ذوالفقار کے سامنے نہیں ٹھہر سکے، رسول اللہ کی دلیل کے سامنے نہیں ٹھہر سکے، تو وہ آ گئے کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں اور آپ پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ ایمان تو ان کے حلق سے نیچے بھی نہیں اترا. قرآن کا حفظ کر لیا، یہ سب کر لیا، یہ سب انہوں نے یرغمال بنانے کی کوشش کی اسلام کو کہ اپنے حساب سے موڑیں. اور پھر جیسے میں نے کل عرض کی تھی کہ بنو امیہ سے بنی عباس، بنی عباس سے بنو امیہ، اس کو جو ہے وہ کھلواڑ بنا کے رکھ دیا دین کو. اور اس طرح انہوں نے صدیوں جو ہے وہ اسلام کے ساتھ مذاق کرتے رہے. اس میں کئی نسلیں پروان چڑھائیں جن کا اہل بیت اطہار سے کوئی تعلق نہ رہا. جو ایک مسلمان کا تعلق ہونا چاہیے تھا نبی اور اولاد نبی کے ساتھ، اس کو منقطع کیا کئی صدیوں میں محیط حکومت رکھنے کے بعد کہ وہ بادشاہ آتے گئے اور وہ چلتے رہے معاملہ، اور اس میں نسلیں جو پیدا ہوئیں ان کو بالکل نابلد کر دیا گیا. تو وہ سلسلہ پھر انہوں نے آگے بڑھایا اور آل سعود آئے اور آل سعود سے انہوں نے وہ کام لیا جو کہ اس وقت کفار مکہ نہیں کر سکے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اب شروع کرو.
اس وقت وہ نبی کریم کو شہید کرنا چاہتے تھے، اس وقت اسلام کا خاتمے کا اعلان کرنا چاہتے تھے، جو کہ وہ نہیں کر سکے، ٹھیک ہے۔ پہلے جناب ابو طالب علیہ السلام نے مزاحمت کی، اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے پوری زندگی مزاحمت کی، پھر کربلا واقع ہوئی، پھر ائمہ کا دور گزرا۔ بہرحال جو وہ اعلان وہاں کرنا چاہتے تھے اسلام کے خاتمے کا، ان سے نہ ہو سکا، جرأت نہیں ہوئی ان کو، اور اسلام پھیلتا چلا گیا اور عرب کی سرحدوں سے باہر نکل کے آفاقی پیغام ہو گیا۔ اس کو انہوں نے دوبارہ سے کام شروع کرنے کے لیے اس پر ٹھانی، اور یہ آل سعود کو، اس شجرہ خبیثہ کو زندہ کیا اور اس کو واپس لائے۔ ان بحری قزاقوں کو، جو کہ سمندری ڈاکو ہیں، چور ہیں، ان کو لائے اور ان سے کہا کہ بھئی اس وقت ہم زندہ کو شہید تو نہیں کر سکے، تو قبریں گراؤ، تاکہ مسلمانوں کے دل میں جو ان کی ہیبت ہے وہ ختم کی جا سکے، کہ بھئی اگر یہ کچھ ہوتے تو آسمان سے عذاب نازل ہو جاتا، تو ان کی ہیبت کو ختم کرو، ان کے قبوں کو مسمار کرو۔ انہوں نے جو ہے وہ، اور رسول اللہ کا بھی وہ روضہ مسمار کرنا چاہتے تھے مگر نہیں کر پائے، تو ان قبوں کو انہوں نے مسمار کیا۔ اس دن سے لے کے 1925 سے اور آج تک، کل لنڈن میں سعودی ایمبیسی کے باہر مظاہرہ ہوگا، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی سعودی ایمبیسیز ہیں، وہاں پر پوری دنیا کے ہر شہر میں تقریباً جو ہے وہ جہاں محبان محمد والے محمد بستے ہیں، اس دن سے لے کے آج تک سراپا احتجاج ہیں۔ پرامن لوگ ہیں، ظاہری بات ہے کہ وہ اس کے آگے ایک جینٹل مین اور ایک شریف انسان کیا کرتا ہے کہ آج کی ماڈرن دنیا میں اپنا احتجاج ریکارڈ کراتا ہے کہ بھئی تم ظالم ہو اور ہم تمہاری ایمبیسی کے باہر کھڑے ہیں، مظلوم ہیں، تم نے یہ زیادتی کی ہے، اپنے افکار کو ٹھیک کرو اور اس کو تعمیر کرو۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور جب تک جنت البقیع کی تعمیر نہیں ہوتی یا آل سعود نابود نہیں ہو جاتے، شیعہ قوم میدان میں رہے گی اور سب کو دعوت دیتی رہے گی، اپنے تمام برادران اہل سنت کو بھی، جو کہ کل قبلہ شکوہ یہی کر رہے تھے کہ ایک بہت بڑی جمعیت، ایک بہت بڑی پاپولیشن خاموش ہے، جو کہ باقاعدہ حب رسول ہونے کے دعوے دار ہیں، اور یہ بات نہیں کہ وہ رسول سے محبت نہیں کرتے۔ ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ آپ رسول سے محبت نہیں کرتے، آپ رسول سے محبت کرتے ہیں، عاشقان رسول ہیں، ٹھیک ہے، اور محمد آل محمد کے عاشق ہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ اسی جرم پر ان کے بڑے بڑے جید علماء کو قتل کیا گیا، وہ یہ کہہ کر کے کہ شیعوں سے ملے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ایک پرانے اسلام کے پکچر میں ہیں، جہاں پر محمد آل محمد کی تعلیمات کو آگے بڑھایا گیا، اور اس وقت مسلمان آشنا تھے ان کے اسٹیٹس سے۔ تو یہ جو تکفیری ایلیمنٹ ہے یہ ان کو برداشت نہیں کرتا اور ان کو مسلمان نہیں سمجھتا، ان کو قتل کر دیتا ہے۔ تو ہم بارہا اپنے پلیٹ فارم سے اور مختلف جتنے بھی ہمارے میڈیا کے ریسورسز ہیں، حالانکہ ایک ایک ممبر پہ سے ہم اپنے برادران اہل سنت کو ہمیشہ یہ دعوت فکر دیتے چلے آئے ہیں کہ یہ معاملہ شیعہ و سنی کا نہیں ہے، یہ معاملہ اسلام کی بقا کا ہے، یہ معاملہ رسول اللہ کی ناموس کا ہے، یہ ہے اسلام کی اساس کا معاملہ ہے۔ یہاں پر جناب زہرا سلام اللہ کا مزار گرانا، ائمہ کے قبور کو مسمار کرنا، اس میں امہات یا اصحاب کے کچھ مزارات کو مسمار کرنا، یہ آپ کا اجمالی ملی مسئلہ ہے سب کا، اس کا کوئی تعلق خالی شیعوں سے نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے ناموس پہ حملہ ہے۔ ان کی بیٹی کا آپ سے ایک قبہ برداشت نہ ہو سکا، تو اس میں ہم بارہا ایک بہت بڑی خاموش جمعیت کو جھنجھوڑتے ہیں، ہر دفعہ ان کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ہم آواز ہو کر اس بارے میں احتجاج کریں، بالکل اس طرح جس طرح ہم القدس کے اوپر، فلسطین میں ایک شخص شیعہ نہیں بستا، فلسطین میں ایک شیعہ شخص نہیں بستا، مگر چونکہ وہ مظلوم واقع ہوئے ہیں، ان کی عورتوں اور بچوں کے ساتھ بہمانہ تشدد کیا جاتا ہے، ان پر کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں، تو پوری شیعہ قوم، پوری دنیا میں لیڈنگ قوم شیعہ قوم ہے، جس نے کہ فلسطین کے مسئلے کو زندہ کیا۔ آیت اللہ خمینی نے اس کا نعرہ لگایا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہاں پر سنی ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ مظلوم ہیں، نان مسلم بھی اگر کہیں مظلوم ہوگا تو امام حسین اسلام کا مکتب باقاعدہ اجازت نہیں، فورس کرتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اور مظلوم کے لیے دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ، چاہے وہ تمہارے مکتب سے ہو، تمہاری فکر سے ہم آہنگ ہو یا نہ ہو، وہ مظلوم ہے، تم اس کا دفاع کرو۔ یہی سب سے بڑا اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ ہے، یہی آل محمد کی تعلیمات ہیں، تو ہم اس کے علم بردار ہیں۔ الحمدللہ ہم نہیں دیکھتے کہ وہاں شیعہ نہیں ہیں، مگر ہمارے پورے کیمرے جاتے ہیں، ہماری ٹیمیں جاتی ہیں، پوری دنیا سے شیعہ، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، فلسطین کے لیے وہ اسکارف گلے میں ڈال کر ان کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ دینے کا اعلان کرتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ جب جنت البقیع کا دن آئے، 8 شوال آئے، تو ایک بہت بڑی خاموش لاکھوں کروڑوں میں، اربوں کی تعداد میں جو خاموش جمعیت ہے وہ روڈوں پر نکلے
اور جا کے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کا جو عمل ہے اس کو بند کریں آگے بڑھ کے. اگر آپ عاشق رسول ہیں، سچے ہیں، تو آپ کو ثبوت دینا ہوگا، آپ نے آگے بڑھنا ہوگا اور آگے بڑھ کے جو ہے وہ تکفیریوں سے پنجہ آزمائی کرنی ہوگی کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تم نے جنت البقیع کو جو آباد بھی کرنا ہوگا اور اس کے قبے بھی بنوانے ہوں گے. اگر تم نہ بنواؤ تم ہمیں اجازت دو، ہم بنائیں گے. جو ہے وہ شیعہ قوم بنائے گی، صرف تم اجازت دو، وہاں ظلم کا سسٹم بند کرو اور تمام شیعہ و سنی سب کو ان روزوں کی، ان قبور کی زیارت کی اجازت دو، اس میں نرمی کرو. یہ ایک بہت بڑی جمعیت جو خاموش بیٹھی ہے، ان کو کھڑا ہونا پڑے گا. بالکل اسی طرح جس طرح ہم فقہ سے بالا تر ہو کر اسلام کی سربلندی کے لیے ہر اول دستہ جو کہ بن کے سامنے آتے ہیں، آپ کو بھی جو ہے وہ اسی طرح سے کام کرنا پڑے گا. بہرحال اس کے اوپر ابھی جو ہے وہ بات چیت ہوتی رہے گی اور ہم جو ہے وہ لائیو کالز بھی لیتے رہیں گے. میں چاہتی تھی کہ آپ ایک پکچر کلیئر کر دیں تھوڑی سی، بالکل ایسے بات چیت کرنے میں جو ہے ناظرین کو بھی آسانی ہو، تو اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ علی بھائی. جائیں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو امید ہے کہ ہم اپنے جو گیسٹ ہیں علی بھائی ہمارے لیے آج انتظام کیا انہوں نے، ان کی باتیں بہت ہی پراثر ہوں گی اور وہ سننا چاہیں گے ہم. انشاءاللہ ان سے بھی ملاقات ہوگی اور ساتھ ہی اپنا پروگرام آپ کی کالز کے ساتھ بھی ہم جاری رکھیں گے. تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ.